सीज फायर भी पाकिस्तान की अपील पर, सीज फायर में तोसी भी पाकिस्तान की अपील पर, ईरान पर मुजव्वज़ा हमला मौखर, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें एक बार फिर रंग ले आईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान जंगबंदी कराने के लिए मुतहरिक। गुज़श्ता जंगबंदी का वक्त खत्म होने से कुछ देर कबल एक बार फिर अमेरिका का हमला न करने पर आमादा कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालिक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जंगी कार्रवाई रोकी गई। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का फैसला किया गया। मज़ीद कहा गया कि ईरानी हुकूमत इस वक्त अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है। ईरान को मुतीदा तजवीज़ पेश करने तक मोहलत दी जा रही है। अमेरिकी फौज को अलर्ट रहने और ईरान के गिर्द नाकाबंदी बरकरार रखने की हिदायत की है। ईरान की जानिब से वाज़ेह तजवीज़ आने तक जंगबंदी में तोसी कर दी गई। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान की क़यादत की जानिब से तजवीज़ मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात का हतमी फैसला होगा। अमेरिका ने फौजी तैयारी बरकरार रखने के साथ सिफारती रास्ता भी खुला रखा है। वज़ीर आज़म का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दरख्वास्त कबूल करने पर शुक्रिया। जंगबंदी में तोसी सफारती कोशिशों के आगे बढ़ाने के लिए अहम कदम करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी का एहतराम जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहिदे की तवक्को है। वज़ीर आज़म के मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने की अपील। खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में कशीदगी के मुस्तकिल खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त करार। ईरान ने ट्रंप के जंगबंदी में तोसी के ऐलान को वक्त हासिल करने की चाल करार दे दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका वक्त हासिल करना चाहता है ताकि अचानक हमला कर सके। ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। नाकाबंदी का जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरान जरूरी इक़दाम जारी रखे हुए है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा कि दुश्मन हमसे सरेंडर करने और एक्शन ना लेने की तवक्को कर रहा था। ऐसी ज़रब लगाएंगे कि वो दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुल्क का बहादुरी से दिफा किया। ईरान हमेशा अपना दिफा भरपूर तरीके से करता रहेगा। दुश्मन को इसके किए पर पछताने पर मजबूर करेंगे। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए दौरा पाकिस्तान मौखर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की खामोशी के बायस दौरा मौखर करने का फैसला किया गया। अगर तेहरान की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त होती है तो दौरे के शेड्यूल पर दोबारा गौर किया जा सकता है। ये दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय किया जा सकता है। ईरान ने भी वाज़ेह किया है कि अभी तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात बहाल करने या न करने का हतमी फैसला नहीं किया। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी 2 हफ्तों की जंगबंदी खत्म होने के करीब है। अमरीकी सदर ट्रंप पहले ही इशारा दे चुके हैं कि वो किसी तवील और मुद्दती मुआहिदे के बगैर जंगबंदी में तोसी के ख्वाह नहीं है। ईरान भी अपनी शराइत पर डट गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि जब तक हमारी शराइत नहीं मानी जाती मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में है। खित्ते में कशीदगी काम करने के लिए सिफारतकारी और मुकालमे का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, ईरान ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की ताहाल तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत पर आमादा करने के लिए संजीदा कोशिशें की हैं और ये कोशिश बादस्तूर जारी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सिफारती किरदार अदा करता रहेगा।
دشمن ہم سے سرنڈر کرنے اور ایکشن نہ لینے کی توقع کر رہا تھا، ایسی ضرب لگائیں کہ وہ دوبارہ حملے کی جرات نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ملک کا بہادری سے دفاع کیا۔ ایران ہمیشہ اپنا دفاع بھرپور طریقے سے کرتا رہے گا، دشمن کو اس کے کیے پر پچھتانے پر مجبور کرے گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے نعرے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکمران جنگیں شروع کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں عوام، مہنگائی، بڑھتے اخراجات، طاقتور سرمایہ داروں کے چنگل اور ایپسٹین کلچر جیسے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکی حکمران جنگوں کے ذریعے اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد بھیجنے پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ جب بھی مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے، ایران اس میں شرکت کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ایرانی بحری جہازوں اور کھلے سمندر میں تجارت کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی، سمندری قزاقی اور ریاستی دہشت گردی کے مترادف ہے۔ امریکہ کے یہ اقدامات اور سب نکات کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو امریکہ کی نیت پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ جنگ بندی کے آغاز سے ہی امریکہ نے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے، جس سے مذاکراتی عمل پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی، پاکستان کی سفارتی کوششیں مزید تیز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ علاقائی امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری واحد راستہ ہے، دونوں فریق جنگ بندی میں توسیع پر غور اور سفارتکاری کو موقع دیں۔ نائب وزیر اعظم کا امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کی ضرورت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتی رابطوں کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ چینی سفیر کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر گفتگو، خطے کی تازہ پیش رفت اور سفارتی رابطوں پر تبادلہ خیال۔ چین کا ایران اور امریکہ کے درمیان مکالمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ چینی سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ٹرمپ کا ایران سے سزائے موت کی منتظر 8 خواتین کی رہائی کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت سے کہا کہ اگر یہ اقدام کیا گیا تو وہ اسے نہایت مثبت پیش رفت سمجھے گے، اس سے جاری مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ان خواتین کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ پیغام خاص طور پر ان ایرانی رہنماؤں کے لیے ہے جو جلد امریکی حکام کے ساتھ بات چیت میں شریک ہونے والے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں میں تیزی کے لیے نیا نظام منظور۔ وزیر اعظم نے اجلاس خطاب میں کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں کو وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی جانچنے کا حصہ بنایا جائے۔ P3A کے ذریعے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نظام کو مزید شفاف اور تیز بنا رہے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی استعداد میں بہتری لائی جائے گی۔ P3A کی کارکردگی کو جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے یہ ادارہ نجکاری ڈویژن کے تحت کام کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، سیاسی صورتحال، سندھ کے ترقیاتی منصوبوں، بہتر سماجی خدمات کے متعلق تبادلہ خیال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مؤثر طرز حکمرانی اور عوامی فلاح یقینی بنانے پر زور۔ صدر مملکت نے کہا کہ قومی اور صوبائی سطح پر ہم آہنگی عوامی خدمت کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ پارٹی کی کردار ہے، ہم نے آج تک کبھی آپ نے سنا کہ ہم نے کبھی ایسی باتیں کی ہوں؟ ابھی میری زبانی سنی ہے لیکن انہوں نے عملاً کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اپنا اللہ کے فضل کرم سے کر کے دکھایا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا 1998 میں جب کہ سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی، اور ایک آج یہ زمانہ ہے جب ماشاءاللہ شہباز صاحب کی سربراہی میں جو کردار ادا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور جو کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے۔ 15 سال سے خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں کہاں فری ادویات اور اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے؟ کیا کوئی وہاں سکھ کا سانس لے رہا ہے؟ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی تنقید۔ گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اعلیٰ سطح اجلاس خطاب میں کہا، جب یہ چیزیں نظر نہ آئیں تو پھر دل کرتا ہے وہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ سیاسی میدان ہو یا دفاع کا معاملہ، ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ شہباز کی قیادت، ڈار کی معاونت اور فیلڈ مارشل کے تاریخی کردار سے سبز پاسپورٹ
کوڈ کی عزت بحال ہو رہی ہے۔ عوام کی خدمت نون لیگ کی ترجیح، ہم باتیں نہیں عملی کام کر کے دکھاتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں اور دفاعی میدان میں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ نون لیگ سے زیادہ گلگت بلتستان کو اور کوئی نہیں جانتا۔ گلگت بلتستان میں 60 ارب روپے سے زائد لاگت سے بننے والی سڑک سے فاصلہ کم ہوئے۔ نون لیگ کی گلگت بلتستان کی خدمت اپنی مثال آپ ہے۔ بجٹ کا پیسہ صرف فائلوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، براہ راست عوام تک پہنچنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بشرا بی بی بیمار ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی فوری ہو۔ مردان جلسے میں اچکزئی کیوں نہیں آئے؟ ان سے ابھی بات نہیں ہوئی۔ محمود اچکزئی، اگر کوئی ناراضی ہے تو ہم دور کریں گے۔ بانی کی ہدایات ہیں کہ محمود اچکزئی جو فیصلہ کریں گے ان کو فالو کرنا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی قابل تعریف ہے اور ملک کے مخالفین بھی ان سے ناخوش ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ عالمی سطح پر اہم شخصیات کی پاکستان آمد سے خطے میں صلح اور استحکام کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور عالمی سطح پر مزید عزت حاصل کرے۔ بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات کرا دی گئی۔ ملاقات کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات میں بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری، فالو اپ چیک اپ سے متعلق بات چیت کی گئی۔ امریکہ ایران مذاکرات، ریڈ زون میں تمام وفاقی دفاتر آج بھی ورک فرام ہوم کریں گے۔ کابینہ ڈویژن نے ریڈ زون کی وزارتوں، ڈویژنز اور سرکاری اداروں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی۔ تمام آفیسرز اور سیکریٹریل سٹاف کو اسٹیشن پر موجود رہنے کی ہدایت۔ وفاقی آئینی عدالت آج بند رہے گی۔ سپریم کورٹ آج کم سے کم عملے کے ساتھ کام کرے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں ریڈ زون کے علاوہ بیشتر شاہراہوں کو کھول دیا گیا۔ جڑواں شہر راولپنڈی میں ضلعی انتظامیہ نے پشاور روڈ پر واقع بس سٹینڈز کی بند سروسز کو بحال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے وفد کی ملاقات۔ 25 اپریل کے دورہ آزاد کشمیر کی تیاریوں اور عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال۔ سہیل افریدی نے کہا کہ دورہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر جاری عوامی تحریک کا تسلسل ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ صوبائی حکومت صحت اور تعلیم کے شعبوں پر بھرپور سرمایہ کاری کر رہی ہے۔